حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو جہاں بھی ہو رب سے ڈرتے رہنا، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنا، وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو کس قدر تاکید فرمائی اور بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ رشتہ داریوں میں دیکھ لیجئے، ہمسائیگیوں میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ ہمیں ممبر و محراب سے بھی نفرتوں کے سبق ملتے ہیں۔ اور میں پچھلے دن کسی نے مجھے 2 شارٹ کلپس بھیجے ہیں، یقین جانیے گا کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، اس میں جتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے۔ تو جب مشائخ کے حجرے اور علماء کے ممبر و محراب، رشتہ داریاں، گلی محلے اور ہمسائیگیاں، دوستوں کی نجی مجالس اور محافل رویوں کی تلخی سے بدبودار اور متعفن ہو جائیں تو نرم اور لطیف طبیعتوں کے حامل لوگ پھر کنارہ کشی کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ خیر کی اور اچھائی کی نیت سے لوگوں کے اندر گھل مل کے رہے، تاکہ اگر یہ رویوں کی تلخی سے ماحول کو مسموم کر رہے ہیں، زہر آلود کر رہے ہیں، تو میں پیار کے گلاب بھی لے کے آؤں، کچھ تو تلخی کم ہوگی۔ میں شہد لے کر کے آؤں لفظوں کے، تاکہ کچھ تو مٹھاس پیدا ہو۔ تو آئیے اس پر حضور کا فرمان سنیے۔ وہ مسلمان جو لوگوں کے اندر مل جل کے رہتا ہے اور ان کے رویوں کی تلخیاں محسوس کرتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، وہ معاشرت چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا، وہ ان کی اذیتوں کو، ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو گوارا کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ یہ زہر آلود ماحول میرے موافق نہیں ہے، تو وہ ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور مخالطت نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس سے وہ بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہ کے تکلیفیں گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنے پیار کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چونکہ اگر سارے لوگ الگ ہو جائیں کہ یہاں تو پگڑیاں اچھلتی ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں، یہ اذیتوں اور تکلیفوں کا ماحول ہے، زبانیں زہر اگلتی ہیں، چنگارے نکلتے ہیں لوگوں کے منہوں سے، تو پھر میں کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں، اور وہ بالکل تنہا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کی زبان پکڑی نہیں جا سکتی، ہمسایوں کی زبان روکی نہیں جا سکتی، معاشرت کے اندر عدم برداشت ہے اور لوگوں کے لہجوں کے اندر زہر گھلا ہوا ہے، ممبر و محراب سے بھی خیر کی آوازیں سننے کو نہیں ملتی، تو اب میں کیا کروں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ تو پھر سارے لوگ الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ گٹر اس کو صاف کون کرے گا؟ تو وہ مومن جو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں، تکلیفیں برداشت کروں گا اور میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وہ افضل ہے اس سے جو کنارہ کش ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں یہاں اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پاؤں گا تو میں بھی ان کا ایک فرد بن جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لیکن اللہ نے جس کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہے اچھائی اور برائی کی، اور خیر اور شر کا امتیاز کرنے کی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے اندر اچھائی کی قدروں کو بحال کیا جائے اور لوگ ایک پاکیزہ معاشرت کی طرف بڑھیں۔